میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و من والہ نے دین کے اندر دنیا آخرت کی کامیابی رکھی ہے اور بے دینی کے اندر دنیا اور آخرت کی ناکامی رکھی ہے۔ لیکن یہ دین جو ہے یہ زندگیوں میں کیسے آئے، اور دین کہتے کسے ہیں؟ دین کہتے ہیں ہر کام اللہ کے حکموں کے مطابق ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو وہ کام جو ہے وہ دین کا حصہ بن جاتا ہے۔ سارے شعبے دین کے مطابق ہونے لگے، اور یہ کام دھیمے دھیمے ہوگا، ایک دم سے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ترتیب ہے، نبوی ترتیب ہے۔ جیسے درخت کے لیے ایک ترتیب ہوتی ہے، تو اسی طرح دین کے لیے بھی ترتیب ہوتی ہے۔ درخت کے لیے ایک دم سے درخت نہیں بنتا، ترتیب سے بنتا ہے۔ تو اسی طرح دین جو زندگیوں میں آتا ہے، گھروں کے اندر آتا ہے، پھر علاقوں میں آتا ہے، پھر عالم میں آتا ہے، صدیوں تک یہ باقی رہتا ہے، تو اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب قائم فرمائی، بس وہ ترتیب ہے۔ اس ترتیب پر ہمیں دین کو لانا ہے۔ تو دین انشاءاللہ زندہ کرنے والے جو ہیں وہ تو اللہ ہیں، لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے تو سبب کے درجے میں محنت ہمیں نبوی ترتیب کے اوپر کرنی ہوگی۔ میرے محترم دوستو، رات بھی میں نے جو بات عرض کی تھی، اعمال والی جو لائن ہے یہ بڑی مضبوط لائن ہے، اور چیزوں والی لائن جو ہے بڑی کمزور۔ اعمال والی لائن پر اللہ کے وعدے ہیں، ہر عمل پر جو خدا کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ پورا ہوگا، لیکن کب؟ جب وہ عمل جاندار ہو۔ اور یہ میں رات بتا رہا تھا کہ عمل جاندار کیسے ہو۔ عمل جاندار بنانے کے لیے ہر عمل کے اندر یہ 6 نمبروں والی بات آ جائے۔ اس لیے ہمارے کام کے اندر 6 نمبر سے شروع ہوگا یہ کام، اور 6 نمبر چلتے رہیں گے۔ یہ 6 نمبر جو ہے یہ پورا دین نہیں ہے، بلکہ 6 نمبر پورے دین پر چلنے کی اس سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ 6 نمبروں سے پورے دین پر چلنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر جو کام شروع فرمایا، یہاں بالکل فضا نہیں تھی، تو سب سے پہلا کام کیا تھا؟ کلمے کی دعوت۔ اور جس نے کلمہ پڑھا اس کا بھی سب سے پہلا کام کیا تھا؟ کلمے کی دعوت لے کر گھر گھر در در پھرنا۔ اب اس پر آئی تکلیفیں، بہت تکلیفیں آئیں۔ اب ان تکلیفوں میں آدمی کی گھبرا نہ جائے، تو ذہن بنانے کے لیے پھر قرآن اترا، اس کے تعلیم کے حلقے گھر گھر ہونے لگے۔ اسی میں حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کا حلقہ گھر کے اندر ہو رہا تھا، جس میں حضرت عمر پہنچے۔ تو تعلیم کے حلقوں سے ذہن بنتا ہے، اور کلمے کی دعوت سے جو ہے وہ یقین بنتا ہے، اور تعلیم کے حلقے سے جو ہے ذہن بنتا ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں جو قرآن اترا وہ کیا اترا؟ ذہن بنانے والا قرآن اترا۔ اور اپنے دعوت کے کام میں ذہن کا بنانا سب سے مقدم ہوتا ہے۔ پچھلے نبیوں کے واقعات مکی آیتوں میں اترے کہ نبیوں کی بات ماننے والے باوجود کمزور ہونے کے اللہ کی مدد سے کیسے چمکے، اور نبیوں کی بات کا مقابلہ کرنے والے باوجود طاقت والا ہونے کے اللہ کی پکڑ سے کیسے مٹے۔ یہ گویا کہ واقعات قرآن میں اترنے شروع ہوئے، اور دوسرے اگلے واقعات قیامت
میں کیا ہوگا، جنت میں جہنم میں، یہ بھی قرآن اترنا شروع ہوا مکہ مکرمہ میں. اور تیسری بات قرآن میں یہ اترنی کہ موجودہ وقت کے اندر زمین، آسمان، چاند، سورج وغیرہ کو دیکھ کر پھر اللہ کو پہچاننا. اس قسم کی باتیں مکہ مکرمہ والے قرآن میں اتری. یہ تعلیم کا حلقہ بنا گھر گھر، اس سے ذہن بنتے. اس کے بعد ساتھ ساتھ میں تیسری چیز جو چلی ہے مکہ مکرمہ میں، وہ اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت اور دعاؤں کا مانگنا. یہ بھی مکہ مکرمہ میں خوب چلا، خوب تلاوت ہوتی تھی. اور چوتھی چیز یہ چلی کہ جب لوگوں نے کلمہ پڑھا تو ان کے گھر والوں نے ان کو الگ کر دیا. کسی قوم کا، کسی خاندان کا ایک، کسی کے دو، انہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے والے اپنے خاندانوں سے بالکل جدا ہو گئے، ان کو نکال دیا. تو اب جتنے کلمہ پڑھنے والے تھے ان کی آپس کے اندر اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، جسے اکرام مسلم کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کی ہمدردی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور سے آئے، لیکن مکہ مکرمہ میں پتہ نہیں، لوگوں کو معلوم ہوگا تو ماریں گے. تو حضرت علی نے چپکے سے گھر بٹھا کر کھانا کھلایا اور چپکے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائی. تو دیکھیے بھی کھانا کھلایا کوئی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، بھئی مسلمان بننے کے لیے آئے. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا، حالانکہ کوئی رشتہ داری نہیں تھی. تو یہ ہمدردی چلی، اکرام مسلم چلا. یہ چار باتیں چلی مکہ مکرمہ میں. ایک تو کلمے کی دعوت، اس سے تو یقین صحیح بنتا ہے. دوسرے تعلیم کا حلقہ، اس سے ذہن صحیح بنتا ہے. تیسرے اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، دعاؤں کا مانگنا، اس سے دھیان صحیح بنتا ہے، اللہ کا دھیان بنتا ہے. اور چوتھے اکرام مسلم اور ہمدردی ایک دوسرے کی. تو اس کے ذریعے اجتماعیت بنتی ہے، آپس کے اندر اجتماعیت بنتی ہے اس کے ذریعے. یہ چار چیزیں ہوئیں، لیکن یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ظاہری کوئی آمدنی نہیں. 2 گھنٹہ اگر آدمی 4 گھنٹہ کلمے کی دعوت دے تو جیب کے اندر 5 روپے نہیں آتے. اسی طرح ذکر کرے، تلاوت کرے، اسی طرح دعوت دے، تعلیم کرے، اور جو ہمدردی کرے گا دوسرے کی تو بجائے جیب میں آنے کے اور جیب سے نکلے گا. تو اس میں ظاہری آمدنی کا کوئی صورت نہیں، اور کام پوری دنیا کے اندر کرنا ہے اور آمدنی اس میں ظاہر بھی ہے ہی نہیں، تو پھر کام پوری دنیا میں کیسے ہو؟ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر اور اللہ نے اپنے چھپے ہوئے خزانے دکھائے اور ان خزانوں کی کنجی نماز آپ کو دی، اور آپ آسمانوں سے جا کر نماز کو لے کر زمین پر تشریف لائے. آسمانوں پر گئے، وہاں سے نماز لے کر زمین پر تشریف لائے، اور اللہ کے خزانوں کی اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کی کنجی جو ہے وہ نماز ہے. 5 وقت کی نماز فرض ہوئی. اب کوئی بھی معاملہ آئے تو اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے مدد مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو گویا اللہ کی مدد لینے کا طریقہ نماز، اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ نماز، اللہ کی قدرت کو حمایت میں لانے کا طریقہ نماز. یہ نماز بھی 5 وقتہ نماز. پہلے 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے، لیکن اب جب معراج
میں آپ تشریف لے گئے تو 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، یہ نماز ملی. تو دیکھیے 4 نمبر ہی چل رہے ہیں. طلبے کی دعوت ہے، تعلیم کا حلقہ ہے، ذکر دعا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کی ہمدردی ہے، اور نماز ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کام اس وقت آئیں گی اور جاندار اس وقت بنیں گی جب یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. اس کے اندر دنیا کی کوئی غرض نہ ہو. اس کا بھی بڑا انتظام کیا اخلاص کا، اور وہ ایسے کیا کہ مکہ مکرمہ کے پہاڑ جو تھے وہ اللہ کی طرف سے آفر تھا کہ اس کو سونا چاندی بنا دے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کر دیا، کیونکہ اگر مکے کے پہاڑ سونا چاندی بن گئے اور لوگوں کو سونا چاندی دے کر دین کا کام لیا تو پھر دین کا کام لوگ اللہ کے لیے نہیں کریں گے، سونے چاندی کے لیے کریں گے. اور جب دین کا کام سونے چاندی کے لیے ہوگا تو پھر دین کے اندر وہ طاقت نہیں پیدا ہوگی کہ جس نے فرعون، قارون اور حامان کو زیر کیا، اور جو قیصر و کسریٰ کو زیر کیا، اور جو دجال اور یاجوج ماجوج کو دین کا کام زیر کرے گا. پھر دین میں وہ طاقت نہیں پیدا ہوتی. دین میں طاقت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دین کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، سونے چاندی کے لیے نہ کیا جائے. تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کا سونا چاندی بننا اسے منظور نہیں فرمایا، بلکہ ایک دن میرے کو کھانا ملے گا، میں شکر کر کے دین کا کام کروں گا، ایک دن کھانا نہیں ملے گا تو میں صبر کر کے دین کا کام کروں گا. اس پر گویا کہ آپ نے سونا چاندی قبول نہیں کیا تاکہ لوگ اپنی جان اپنا مال لگا کر دین کا کام کریں. تو دین کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اخلاص کے ساتھ ہو تو پھر اس دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو اور اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھا سکے. تو اخلاص کا نمبر بھی آ گیا. اب رہا یہ کہ باہر جا کے دعوت دینا، تو یہ بھی رہا. آپ بازاروں میں جاتے تھے، آپ طائف میں تشریف لے گئے مکہ مکرمہ کے اندر، تو یہ جو 6 نمبر بیان کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام شروع اسی طرح کیا، اس سے ذہن بنیں گے. لیکن مکہ مکرمہ میں چونکہ فضا نہیں تھی تو اس لیے یہ جو کام میں نے بتایا، یہاں تعلیم ہے، ذکر ہے، دعا ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی ہے، یہ سارے کام انفرادی طور پر کیے اور چھپ چھپ کر کیے. وہاں کھل کر کرنے کی چیز نہیں تھی، چھپ کر کیا. عام طور سے چھپ کر یہ سارے کام ہوئے اور الگ الگ ہوئے. انفرادی یعنی الگ الگ، اس کے گھر جا کے، اس کے گھر جا کے، اس کے گھر جا کے. آج بھی جس جگہ پر آپ تشریف لے جائیں وہاں اگر دین کے کام کی فضا نہیں تو وہاں مکہ مکرمہ والی ترتیب سے خاموشی کے ساتھ الگ الگ مل مل کر کام کیا جائے. آج بھی، بلکہ ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی بہت سی جگہ ایسی ہوگی کہ جہاں بالکل کام کی فضا نہیں، بالکل ہمارے کام کی فضا نہیں، تو وہاں پر بجائے کھل کر کام کرنے کے خاموشی کے ساتھ لوگوں سے ملنا اور کام کرنا، انفرادی طور پر اور چپ کے